نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان تک جو ہے بچوں کی پرورش کا جو سلسلہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ جاری ہے۔ انشاءاللہ رمضان میں پھر فضائل رمضان اور برکات رمضان پہ انشاءاللہ جو ہے نا ایک دوسرے کو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو ہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ جو ہے نا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بچوں کو جو ہے نا اولاد کو پینے کے آداب سکھائیں۔ پچھلے ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو مزید جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلائے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا اس کی تعلیم دے سکیں۔ تو آج کا موضوع ہے اولاد کو پینے کے آداب سکھائیں۔ مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا اور پینا غرض ہے کہ اس کا ہر کام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ذرا سی تبدیلی نیت کی برکت سے دنیاوی کام بھی دین بن جاتے ہیں اور اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ مسلمان کے پینے کے آداب میں بھی اسلامی آداب سے مستقاد ہیں اور اس عمل میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عمل کرتا ہے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ پانی 3 سانس میں پیا کرتے تھے۔ چنانچہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیا کرتے ہیں، یعنی پانی پیتے وقت یا کوئی بھی شربت وغیرہ مشروب وہ پیتے وقت جو ہے نا برتن کے اندر چاہے وہ گلاس ہو یا کوئی پیالہ ہو اس کے اندر جو ہے نا سانس، بلکہ جب ایک آپ نے جو ہے نا ایک گھونٹ پی لیا تو اس کو پیالہ یا گلاس کو جو ہے نا منہ سے ہٹا دے اور پھر سانس لے لے، پھر دوبارہ بسم اللہ کر کے اس طرح 3 سانس میں کم از کم اور سے زیادہ جتنے بھی چاہیں، یعنی 4-5 اگر زیادہ ٹھنڈ ہے تو ظاہر ہے آدمی 3 سانس میں نہیں پی سکتا ہے، تو 3 سانس کم از کم لینے چاہیے، یعنی 1 سانس میں یا 2 سانس میں پانی پینا خلاف سنت ہے، باقی 3 سانس کم از کم ہے، تو اس کو جو ہے نا مدنظر کے جو ہے نا یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے سے پہلے اللہ کا نام لیتے اور پینے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اونٹ کی طرح 1 سانس میں نہ پیا کرو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیا کرو۔ پینے سے پہلے اللہ کا نام لو اور پینے کے بعد اس کی حمد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونکنے یا سانس لینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونکنے سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا اگر اس میں کوئی تھنکا دکھائی دے تو کیا کرو؟ فرمایا اسے گرا دو۔ اس نے پھر عرض کیا میں 1 سانس میں سیراب نہیں ہوتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالے کو منہ سے دور کر کے سانس لے لیا کرو۔ پینے کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہے ان کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پینے والی چیز کو دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر 3 سانسوں میں اللہ کا نام لے کر پینا چاہیے اور بعد میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اوصاف اور آداب اپنی اولاد کو سکھائے اور انہیں اس بات کا پابند بنائے کہ وہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائے اور ان سنتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور دوسرے بچوں کے لیے بھی نمونہ اور قابل تقلید بنیں۔ اولاد کو سلام کے آداب سکھائیں۔ مسلمان کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ سلام کو عام کرتا ہے اور اسلام میں سلام صرف معاشرتی رسم کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ ایک متعین و مقرر ادب ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں دیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اس کے آداب سکھلائے ہیں۔ اس بات میں احادیث کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا سکتا ہے کہ محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں کتاب السلام یا باب السلام کے نام سے مستقل ایک باب قائم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مومن کو سلام کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھروں کی اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو۔ جس طرح سلام کرنے کا حکم ہے اس طرح اچھے طریقے سے سلام کا جواب دینے کا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی سلام سنے اس کا جواب دے اور اس میں تساہل نہ برتے، یعنی اس میں سستی نہ کرے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ قرآن شریف کی جو ہے نا سورہ نساء کی جو ہے نا آیت نمبر 86 میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، تلاوت کی ہے
اس کا ترجمہ ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم اسی طرح دو. یعنی کوئی بولے السلام علیکم تو آپ جو ہے نا وعلیکم السلام نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور وہ بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہہ دو کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا کم از کم اگر بولے السلام علیکم تو آپ بہتر انداز میں وعلیکم السلام، اور چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. تو اس طرح جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا جواب دینا چاہیے. اس طرح بے شمار احادیث میں سلام عام کرنے اور ہر ایک کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، خواہ کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. سلام کرنے سے جہاں نام عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، وہاں دلوں کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ باہم محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر عمل کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام عام کرو. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بندہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کا مستحق اس شخص کو قرار دیا جو سلام میں پہل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں اللہ سے قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے، جو پہلے سلام کرنے کی کوشش کرے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس بات کا خصوص اہتمام فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین صرف نیکیاں کمانے اور دعائیں لینے کی غرض سے دوسروں کو سلام کرنے ان کے پاس جایا کرتے تھے. چنانچہ روایت میں آتا ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار تشریف لے جاتے اور جس کے پاس سے بھی گزرتے اسے سلام کرتے. ایک دن کسی نے بازار میں آپ سے پوچھا، آپ بازار میں آخر کیا کرتے ہیں؟ آپ نہ تو خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ سودے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں، اور نہ مول تول کرتے ہیں، نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. فرمایا، ہم تو صرف اس لیے بازار جاتے ہیں تاکہ جو بھی ملے اس کو سلام کریں اور ثواب حاصل کریں. اسلام میں سلام کے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں جنہیں بچوں کو خصوصی پر ذہن نشین کروائیں اور معاشرتی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروائے. آئیے ان احادیث پر مختصر ایک نظر ڈالتے ہیں جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے کچھ آداب اپنی امت کو سکھلائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل کو سلام کریں، پیدل بیٹھنے والے کو سلام کریں، اور توڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. صحیح البخاری کے ایک روایت میں ہے. اور چھوٹا بڑے کو سلام کریں. اس طرح بڑے بھی بچوں کو سلام کریں تاکہ وہ سلام کے اسلامی آداب سیکھ لیں اور اس کے عادی ہو جائیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے. اولاد کو جو ہے مجلس کے آداب بھی سکھائیں. باشعور مسلمان مجلس کے آداب کا بھی خیال رکھتا ہے اور جو جس مجلس میں جاتا ہے وہاں ادب کا مظاہرہ کرتا ہے. ان آداب سے آراستہ ہونے کی وجہ سے مسلمان معاشرتی بلندی کی نشانی ہوتا ہے. والدین عموماً اپنی اولاد کو بڑوں کی مجالس میں ساتھ لے کر جاتے ہیں، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آداب مجلس سے روشناس کروائیں تاکہ وہ نادانی کی وجہ سے مجلس میں کوئی نازیبا حرکت کے مرتکب نہ ہوں. مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. تاخیر سے پہنچ کر لوگوں کی گردنیں پلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرنا اسلامی آداب کے خلاف ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہوتی وہیں بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں دو آدمی بیٹھے ہوں تو بلا اجازت ان کے درمیان حائل ہونا آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. آپ کا ارشاد مبارک ہے، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے حائل ہو جائے. شاید وہ کوئی دو بندے آپس میں کوئی خفیہ یا سلام مشورہ والی بات کر رہے ہو اور جب بلا اجازت جا کے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو یہ جو ہے نا غیر اخلاقی عمل ہے اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اس لیے دو آدمیوں کے درمیان اس کی اجازت کے بغیر حائل ہو جانا ناپسندیدہ اور قابل مذمت ہے. اسلام نے اس فعل سے شدت سے منع کرتے ہوئے سخت تنبیہ کی ہے. حضرت سعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، ان کے سائے کا آدمی تھا جس سے گفتگو کر رہے تھے. میں ان دونوں کے پاس کھڑا ہو گیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر ایک مکہ مارا اور کہا کہ جب دو آدمیوں
دو آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھے تو ان کی اجازت کے بغیر نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں نہ ان کے ساتھ بیٹھو۔ میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، میں صرف اس لیے کھڑا ہو گیا تھا کہ مجھے ایک امید ہے کہ آپ دونوں سے اچھی بات سنوں گا۔ اسی طرح اگر کوئی مجلس سے اٹھ کر اسے اپنی جگہ بٹھانا چاہے تو وہاں نہ بیٹھے، یہی بہتر، افضل اور مثالی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر جنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مجلس سے کسی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ ہرگز نہ بیٹھے، البتہ مجلسوں میں وسعت اور کشادگی پیدا کرو۔ چنانچہ حضرت ابن عمر جنہوں کا معمول تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیتا تو وہ وہاں نہ بیٹھتے تھے۔ اولاد کے درمیان برابری کریں، ان میں جو ہے نا کوئی امتیازی سلوک نہیں روا رکھنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیہ دے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو دیا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی واپس لے لو۔ اولاد کے درمیان مساوات اختیار کرو، ان میں امتیازی سلوک نہیں اختیار کرو۔ اکثر والدین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی بچے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سے جہاں بچوں کے ذہنوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اولاد کے درمیان مساوات و برابری کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا، خبردار اولاد کے درمیان برابری کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو ہم میں عموماً جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا ہم بچوں میں بھی امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ حالانکہ جو بچے سب ہمارے بچے، چاہے وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے یا چھوٹا بڑا ہے، یا اس میں جو ہے نا عقل کے حساب سے ان میں کمی ہوگی، لیکن تمام بچوں کو جو ہے نا اپنی زندگی میں ان کو برابری کا حصہ دو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بچوں میں جو ہے نا اپنی زندگی میں کوئی چیز دینا چاہو گے تو بیٹا اور بیٹی برابر میں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بیٹے کو جو ہے نا 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ نہیں۔ وہ مرنے کے بعد وہ میراث ہو جاتی ہے، میراث میں جو ہے نا یہ جو ہے نا پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں وہ آپ کے برابر ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹوں سے بھی نوازے، بیٹیوں سے بھی، یا کسی کو جو ہے نا، تو یہ اللہ کی جو ہے نا قدرت ہے، اس میں کوئی امتیازی سلوک آپ نہیں کر سکتے۔ جو ہے نا آج کی ویڈیو بہت تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن میرے دوستوں بزرگوں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک اور نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک جو ہے نا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔